ساتھی اور دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے حوالے سے، چنانچہ آج کی گفتگو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ غدیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جوہر یا تالاب، رکا ہوا پانی جو چلتا ہوا نہ ہو، بہتا ہوا نہ ہو، رکا ہوا ہو، کسی جگہ جمع ہو۔ جیسے بارشیں ہوتی ہیں تو کسی نشیبی علاقے میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اسے غدیر تالاب، جوہر۔ جب تک وہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو لوگ اسے استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جب پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے تو وہ ناپاکی کو بھی نہیں اٹھاتا، جب تک کہ اس کی تین چیزیں رنگ، بو، ذائقہ، ان میں سے کوئی ایک چیز تبدیل نہ ہو، تب تک وہ پانی قابل استعمال رہتا ہے۔ اور جب سوکھ کے تھوڑا ہو جاتا ہے یا پھر غلاظت اس میں اتنی ڈل جاتی ہے کہ اس پر غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ خم ایک جگہ کا نام جہاں وہ غدیر، وہ تالاب تھا۔ حدیث میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو پہلا اور آخری حج کیا، اس حج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے متعلق کچھ شکایات موصول ہوئی۔ وہ شکایات اس لیے موصول ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر سے قبل یمن کی طرف ایک قافلہ بھیجا تھا جو تقریباً 300 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں کافی سارے گھڑ سوار بھی تھے۔ حضرت علی کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا اور آپ کو نصیحت کی کہ جاؤ یمن کی طرف اور انہیں اسلام کی دعوت دو، جب وہ قبول کر لیں تو پھر ان سے زکوٰۃ بھی وصول کرو، نہ قبول کرے تو پھر ان سے لڑائی بھی کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یہ یمن کی طرف روانہ ہو گئے اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہو۔ یمن اللہ نے فتح کرا دیا، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یمن کا کپڑا بڑا مشہور تھا، ہاتھوں سے بناتے تھے، جسے آج کل آپ کھڈیاں کہہ لیں یا اس کی جدید اصطلاح میں لومے کہہ لیں، یہ خیر الیکٹرانکس ایٹم ہو جاتا ہے، بالکل ہاتھ سے ہوتا تھا، جیسے پرانے زمانے میں جولا ہے اس طرح کا کپڑا، لیکن بہت باریک اور نفیس کپڑا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دار فانی سے رخصت ہوئے تو آپ کے اوپر بھی ایک دھاری دار یمنی چادر آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ یمن سے جب فتح ہوئی تو یہ کافی کپڑا مسلمانوں کے ہاتھ لگا مال غنیمت کے طور پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کے 5 حصے کیے، تقسیم سے پہلے 5 حصے اس لیے کیے کہ جو بھی جنگیں ہوں ان میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ایک حصہ نکالا جاتا ہے جسے ہم 5واں حصہ کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اسے خمس کہتے ہیں، اور خمس کا مطلب بھی 5واں حصہ ہے۔ حضرت علی نے 5 حصے تھے۔
5واں حصہ تو خمس کے طور پر مخصوص الگ سے رکھ لیا، جو بٹوارے میں نہیں آئے گا، یہ رسول اللہ کا ہوتا تھا اور اہل بیت کا ہوتا تھا، اور باقی جو 4 حصے ہیں ان کو سارے مجاہدین میں بانٹا۔ مجاہدین نے کہا کہ علی مال بہت سارا آیا ہے، کپڑے کی مسلمانوں میں تنگی ہے اور یہاں کپڑے کی وافر مقدار آئی ہے، ہمارے حصے میں ایک چادر آئی ہے، آپ ایسا کریں آپ ہمیں 2 چادریں دیں۔ حضرت علی نے کہا نہیں، میں خمس میں سے آپ کو کچھ نہیں دینے والا، یہی جو چوتھا باقی 4 حصے بچے ہیں یہ میں آپ میں تقسیم کروں گا جتنا بھی آئے۔ خیر حضرت علی نے ان کی بات نہیں مانی، قافلے والے سارے حضرت علی سے ناراض کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کپڑا ہے بھی اور ہمیں نہیں دیا جا رہا، بانٹا نہیں جا رہا، خمس کے نام سے رکھ لیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ فطری بات، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ کسی صاحب اختیار سے کہیں کہ ہمیں یہ دے دیں اور وہ منع کر دے، فطری طور پر آپ کے دل میں اس کے خلاف تھوڑی سی نفرت آئے گی، یا نفرت نہیں آئے گی تو کم از کم محبت میں کمی آئے گی کہ یار یہ ہماری بات نہیں مان رہا یا ہماری ضرورت کو محسوس نہیں کر رہا۔ حضرت علی کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچ گئے، آپ نے اپنی جگہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی، اپنی جگہ مسلمانوں کا لیڈر مقرر کیا اور خود سوار ہو کر مکہ کی طرف آ گئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملوں اور یہ جو مجاہدین فتح ہو گیا اب یہ بھی حج کرنے آئیں گے، ان کے لیے وہاں جگہ کا بھی انتظام کروں۔ حضرت علی چلے آئے، حضرت ابو رافع سے پیچھے لوگوں نے وہی درخواست کی جو حضرت علی سے کی۔ حضرت ابو رافع نے وہ جو خمس کا مال تھا اس میں سے ایک چادر 350 مجاہدین تھے سب کو بانٹ۔ جب یہ قافلہ مکے پہنچا، حضرت علی نے دیکھا کہ سب کے پاس 2 چادریں ہیں اور یہ وہی کپڑا ہے جو یمن سے ابھی ملا ہے اور لامحالہ انہوں نے خمس کے مال میں سے لیا۔ ابو رافع سے پوچھا، انہوں نے کہا لوگوں نے درخواست کی، میں نے دے دیا چونکہ کپڑا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو خمس کا تھا۔ حضرت علی نے پھر ان سے وہ چادر ایک واپس لی۔ اب یہ ایک کر دیا کسی نے، پھر حضرت علی نے واپس لے لیا۔ یہ چیز صحابہ کرام کے لیے تھوڑی سی ناگوار گزری کہ چلو اگر ہمارا حق نہیں بھی بنتا تھا لیکن ابو رافع نے ہمیں دے دیا، پھر واپس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں جمع ہو کے لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا حضرت علی کے بارے میں جسے کہنا چاہیے تھوڑی سی محبت میں کمی آ گئی، اور یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہی۔ آپ جب حج سے فارغ ہو گئے، مدینہ کے راستے پر آپ واپس جانے لگے، تقریباً کوئی 40-45 کلومیٹر کے قریب ایک میقات ہے جس کا نام ہے جحفہ، یہ اثر اہل شام اہل مصر ان کی میقات ہے۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے خم، اور اسی جگہ وہ غدیر ہے یعنی تالاب یا جوہر آپ کہہ لیجئے، رکا ہوا پانی، جمع شدہ پانی۔ آپ نے یہاں پڑاؤ کیا، چونکہ عرب جب سفر کرتے تھے
تو اکثر ایسی جگہ پر پڑاؤ کرتے تھے جہاں پانی ہوتا، چونکہ پانی زندگی کی بہت بڑی علامت اور بہت بڑی نشانی ہوتا ہے پانی. تو اللہ کے رسول نے یہاں پڑاؤ کیا، اور آپ نے باتیں بہت ساری سنی بھی تھی حضرت علی کے بارے میں، اور کچھ لوگوں نے وہاں بھی باتیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خطبہ دیا، جو خطبہ غدیر قوم کے نام سے مشہور ہے. کیونکہ ایک جگہ دیا اس لیے یہ خطبہ غدیر قوم کے نام سے مشہور. اور اس سے پہلے جو خطبہ حج پہ دیا عرفات میں، وہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. وداع اس لیے نام دیا گیا جیسے وہ آپ کا الوداعی حج تھا. آپ نے گاہے بگاہے مختلف موقعوں پر اشارے کنایت سے آپ یہ باتیں کرتے رہے. مثلا آپ نے جب رمی جمار کیا 10 ذی الحجہ کو، اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کنکریاں مار رہے تھے، اور جب کنکریوں سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، اگلے سال ہو سکتا ہے ہماری تمہاری ملاقات ہو کہ نہ ہو. اس طرح کے اشارے آپ نے بہت سارے موقعوں پر کیے کہ ہو سکتا ہے آئندہ ہماری ملاقات ہو کہ نہ. صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا آخری سال آپ نے اعتکاف 20 دن کا کیا. آپ کے آخری سال قرآن مجید کا دور ہمیشہ جبریل امین کے ساتھ 1 دفعہ کرتے تھے. آخری سال آپ نے 2 دفعہ کیا، اور ہر موقع پر آپ اشارے کنایے سے بتاتے رہتے تھے کہ شاید اللہ کے بلاوے کا وقت قریب ہے، اور شاید میں لبیک کہتے ہوئے چلا جاؤں اور تمہیں چھوڑ جاؤں. میرے بعد اس چیز کا خیال رکھنا، اس چیز کا خیال رکھنا، اس چیز کا خیال رکھنا. تو اس کو حجۃ الوداع بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے رخصت کیا جیسے کوئی مہمان کہیں سے جاتے ہوئے کسی کو رخصت کرتا ہے. اچھا بھائیو، دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ اپنا خیال رکھنا، یہ رکھنا، اس طرح کے جملے جو لگتا ہے کہ یہ انسان کی آخری گفتگو. اس خطبے کے بعد یہ دوسرا خطبہ تھا غدیر قوم کے نام سے. اس خطبے میں چونکہ حضرت علی کے شکوے گلے آپ کے کانوں تک پہنچے تھے، آپ نے لوگوں کا دل صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت علی کی فضیلت بیان کی. حضرت علی کی فضیلت بیان کی، اور فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے مختلف الفاظ میں مختلف جملے کہے. آپ نے یہ بھی فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست. اور یہ بھی کہا من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا. یہاں بھی معنی وہی دوست کے ہیں چونکہ دوسری روایت اس کی وضاحت کرتی. پھر آپ نے خطبے کے دوران ایک جملہ یوں بھی فرمایا، یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں. ایک جملہ یوں بھی فرمایا، اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اور اس کا تو دشمن بن جا جو علی سے دشمنی رکھے. یہ گویا صحابہ کرام کو درس دینا تھا کہ تم علی سے دشمنی رکھ کے، بغض رکھ کے، عداوت رکھ کے اپنے ایمان کو سلامت نہیں رکھ سکتے. بغض نہیں رکھو، محبت رکھو، اس لیے کہ علی میرا دوست ہے اور میں علی کا دوست ہوں، اور جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے. یہ آپ کا ایک واضح پیغام تھا. یہاں تک تو معاملہ درست ہے. اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس کو
خطبہ غدیر خم کو عید غدیر کا نام دیا گیا کہ یہ عید ہے. اور یہ عید کا نام کیوں دیا گیا کہ جی اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں وصیت فرما دی کہ میرے بعد خلیفہ علی ہے. یہ جو مولا ہے یہ آپ نے آقا کے معنوں میں، سردار کے معنوں میں استعمال کیا اور یہ واضح کر دیا لوگوں پر کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے. اس لیے اور یہ خلیفہ بلا فصل ہے. آپ ان کی اذان میں بھی یہ الفاظ سنتے ہوں گے، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کہ اللہ کے رسول کی وصیت ہے علی کے بارے میں اور یہ بلا فصل خلیفہ ہے کہ یعنی آپ کے اور رسول اللہ کے درمیان اور کوئی خلیفہ نہیں آیا. اسی سے مشہور ہوا لوگوں میں علی دا پہلا نمبر. یہ جو لوگوں میں جو ہٹا میں مشہور ہوا نا علی دا پہلا نمبر، وہ یہی چیز ہے وصی رسول اللہ کہ جی اللہ کے رسول کی وصیت ہے اور آپ خلیفہ بلا فصل ہیں. گویا بیچ میں ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کوئی خلافت نہیں. اگر بن بھی گئے ہیں تو غاصبانہ طور پر نعوذ باللہ بنے ہیں، حق ان کا نہیں بنتا، حق علی کا تھا چونکہ آپ نے وصیت فرما دی. اب آپ دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اس خطبہ غدیر خم سے انہوں نے بھی کبھی یہ مطلب لیا کہ اس خطبے میں میری خلافت کا اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا ہے یا میرے بارے میں لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں. ساری زندگی حضرت علی نے کبھی اس چیز کو استعمال نہیں کیا، کبھی بھی. حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے 4447 نمبر حدیث ہے، اس میں صراحت ہے حضرت عباس حضرت علی کے چچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے کی بات. اب یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے یہ 18 ذی الحجہ کو، آپ کی وفات ہوتی ہے 12 ربیع الاول. 18 ذی الحجہ کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر 30 دن بھی ذی الحجہ رہ گئے ذی الحجہ کے، پھر محرم پورا، سفر پورا، 2 مہینے یہ اور 12 دن ذی الحجہ کے، اور پھر ربیع الاول کے 12 دن، چونکہ 12 کو آپ کی وفات ہوئی اور 12 کو وفات ہوئی تو وفات سے 3 دن پہلے گویا 2 مہینے 20 دن یا 21 دن آپ کہہ لیجیے، 2 مہینے 21 دن یا 20 دن یہ خطبہ حجت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سے قبل یہ خطبہ غدیر خم گزرا ہے. 2 مہینے 20 دن یا 21 دن اتنے دن گزرے ہیں اور اتنے دن میں کوئی اتنی اہم واقعہ، اہم بات بھول نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں بخاری کی روایت کہ میرے ابا حضرت عباس نے حضرت علی سے اس وقت کہا جب اللہ کے رسول بیمار تھے، وفات کے 3 دن باقی تھے اور حضرت علی آپ کے حجرے سے باہر نکلے، صحابہ باہر جمع تھے. انہوں نے حضرت علی کو پکڑ لیا اور کہا کہ علی بتاؤ اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے، ان کی خیریت سے متعلق ہمیں آگاہ. حضرت علی فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے، الحمدللہ، روح وصیت ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے. صحابہ تسلی میں آ گئے. جب یہ بات ہو گئی تو حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، تھوڑا لوگوں سے الگ لے گئے. الگ لینے کے بعد حضرت علی سے کہا علی مجھے یہ تجربہ ہے، بنو عبد المطلب کی اولاد میں سے جو لوگ بھی فوت ہوتے ہیں میں ان کی وفات سے پہلے ان کے چہروں کو بھانپ لیتا ہوں کہ یہ کتنے دن کا مہمان. یہ ان کا تجربہ تھا. جیسے آج کل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ جی اس کو
منع نہ کرو، جو چیز کھائے کھانے دو، ایک ہفتے کا مہمان. بس وہ ان کا ایک تجربہ. عبداللہ بن عباس کا اپنا ایک تجربہ تھا. حضرت علی سے کہتے ہیں علی میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول 2 سے 3 دن کے مہمان ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور اے علی تم 3 دن کے بعد کسی کی لاٹھی کے غلام ہو جاؤ گے. یعنی کوئی خلیفہ ہوگا، لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور تم اس کے غلام. لہذا میرا مشورہ یہ ہے، میرے ساتھ چل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اور یہ ہیر رانجھا کے قصے نہیں ہیں، یہ بخاری شریف کے واقعات. آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اگر اللہ کے رسول نے اہل بیت میں سے کسی کا نام لیا ہم مطمئن ہو جائیں گے، اور اگر کسی اور کا نام لیا تو بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی فلاں خلیفہ بنے گا، تو بھی ہم وہ جب بنے گا ہم تسلیم کریں گے. سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا کہ عباس چچا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کے لیے نہیں جاؤں گا. میں نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں گا؟ اس لیے نہیں جاؤں گا اگر اللہ کے رسول نے ہمارا نام کہہ دیا کہ خلافت تمہیں ملے گی تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا نام نہ لیا اور یہ کہہ دیا کہ تمہیں تو خلافت نہیں ملے گی، پھر ساری زندگی خلافت ہمیں کبھی نہیں ملے گی. اس لیے کہ رسول اللہ کی بات کو لوگ دلیل بنا لیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علی تمہیں خلافت نہیں ملے گی، لہذا پھر ہمیں کوئی خلافت نہیں دے گا. لہذا میں نہیں پوچھتا، میں نہیں پوچھتا. نہیں گئے. اب میرا سوال یہ ہے، غدیر خم 2 مہینے 20 یا 21 دن اوپر یہ واقعہ پہلے ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے. حضرت علی نے جب حضرت عباس نے کہا کہ رسول اللہ سے چل کر پوچھتے ہیں، اگر یہ فیصلہ غدیر خم میں ہو چکا تھا تو حضرت علی نے حضرت عباس سے یہ کیوں نہیں کہا کہ چچا آپ کمال کرتے ہو، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان نہیں کر دیا تھا علی کا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آپ نے تو خلافت کا میرا اعلان کر دیا، اب مزید پوچھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نہ حضرت عباس نے یہ جملہ کہا، نہ حضرت علی نے یہ یاد دلایا کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ، مدینے کے اندر ایک چھپڑ سا تھا، جیسے لوگ اوتاد بنا لیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، کوئی چھپڑا سا بنا لیتے ہیں، لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر لکڑیاں رکھ کے چھڑیاں ڈال کے چھت بنا دی. سقیفہ وہ بنو ساعدہ قبیلے کا نام، اس قبیلے کا تھا، مدینے کے اندر تھا. مسجد نبوی سے کوئی 5-6 منٹ پیدل کا راستہ تھا. جیسے ایک ہی علاقے میں وہ بیٹھک تھی، لوگ آ کے وہاں بیٹھتے تھے، سائے دار جگہ تھی، وہاں آ کے بیٹھتے، کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو بھی وہیں ہوتا، بات چیت وہیں ہوتی. بنو سعدہ میں لوگ جمع ہو گئے، سقیفہ بنو سعدہ. خلیفہ کون؟ انصار کہنے لگے ہم میں سے ہوگا، مہاجر کہنے لگے ہم میں سے ہوگا. ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ یار لڑائی نہ کرو، یہ ہمارا مشورہ یہ ہے، ایسا کرو، مہاجر اپنا خلیفہ بنا لے، انصار اپنا خلیفہ بنا لے، 2 خلیفے بنا لو، لڑائی کرتا. اور یہ خطرناک تجویز تھی کہ مسلمانوں کے 2 خلیفے بنا لو، جیسے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور پھر آپس میں ہی لڑتے رہو، آپس میں لڑتے رہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنایا، الائمۃ من قریش، کہ امامت خلافت قریش کا حق،
خلیفہ جب بھی آئے گا قریشی ہوگا۔ یہ حدیث سنتے ہی انصار کو یاد آ گیا کہ باقی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، اور انصار جو تھے وہ قریشی نہیں تھے، انہوں نے سب نے اپنی رائے واپس لی۔ دیکھیے رسول اللہ کا فرمان سنتے ہی سب نے اپنی رائے واپس لی۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا خلیفہ کون بنے گا؟ چلو حضرت علی بھول گئے، حضرت عباس بھول گئے، سارے صحابہ بھول گئے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یار چناؤ کی کیا ضرورت ہے؟ 2.5 مہینے پہلے تو اللہ کے رسول نے خود انتخاب کر کے بتا دیا کہ خلیفہ علی ہے، پھر چناؤ کی کیا ضرورت؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات کہی سب نے تسلیم کر لی، انصار نے اپنی رائے واپس لے لی۔ اب قریشی مہاجر تھے، مہاجرین میں سے حضرت عمر نے فوراً ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور پہلے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر سارے صحابہ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضرت علی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ بیعت اس لیے نہیں کی کہ نعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے کہ خلافت مجھ سے چھینی گئی ہے، میں اب جا۔ حضرت فاطمہ بیمار تھی، رسول اللہ کے جانے کے بعد بیمار ہوئی اور مستقل بیمار رہی، اور اسی بیماری میں 6 مہینے بعد وفات بھی پا گئی۔ پھر جب وفات پا گئی اس کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ آپ اکیلے آنا، ساتھ کسی کو نہیں لانا۔ اکیلے گئے، حضرت علی کی فضیلت بیان کی، حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی، اور کہا کہ بس مجھے یہ دکھ ہے کہ سقیفہ بنو سعدہ میں جب آپ لوگوں نے خلافت کی بات کی اس وقت باقیوں سے آپ نے رائے لی، مجھ سے رائے نہیں لی، بس یہ دکھ، مجھ سے مشورہ نہیں لی۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی کہا بالکل یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ سے مشورہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا میں ظہر کی نماز میں جب آؤں گا مسجد تو میں ظہر کی نماز کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ جب ظہر کی نماز پڑھی پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ بیٹھ کر حضرت علی کے حق میں فضیلت بیان کی، پھر حضرت علی ممبر پہ بیٹھ کر ابو بکر صدیق کے حق میں فضیلتیں بیان کی، اور پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت کر لی، اور یہ وجہ بتائی کہ میرا اب تک بیعت نہ کرنا ایک تو فاطمہ کی تیمارداری تھا، اور دوسرا مجھے یہ دکھ تھا کہ مجھے رائے میں شریک نہیں کیا، لیکن یہ اشارہ تن بھی نہیں کہا کہ مجھے یہ دکھ ہے کہ خلیفہ تو میں تھا، 2.5 مہینے پہلے اللہ کے رسول نے واضح کر دیا تھا کہ خلافت علی کا حق ہے میرے پاس، میں وصی رسول ہوں، لیکن آپ لوگوں نے اللہ کے رسول کی وصیت کو بھی پسے پر ڈالا اور اپنا انتخاب شروع کر دیا اور خود ساختہ کسی کو خلیفہ بنا دیا۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ جملہ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر کے دور میں بھی مشیر رہے، حضرت عمر کے دور میں بھی قضات کا عہدہ بھی سنبھالا، مشیر بھی رہے، حضرت عثمان کے دور میں بھی مشیر بھی رہے، لیکن ایک مرتبہ بھی، اور نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھتے رہے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ تم خلیفے پہ خلیفہ بنائے چلے جا رہے ہو۔ چلو ابو بکر کا معاملہ گزر گیا، پھر اس کے بعد عمر کا آیا، پھر بھی مجھے نہیں بنایا، پھر عثمان کا آیا، پھر بھی مجھے نہیں بنایا، جبکہ اللہ کے رسول مجھے خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں کہا، اس لیے کہ خطبہ غدیر خم سے یہ بات واضح تھی ہی نہیں کہ میرے بعد خلافت علی کی ہے۔ حضرت علی کی فضیلت ضرور بیان ہوئی، لیکن آپ نے خلافت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے، جیسے آپ کے یہاں بخاری ہے، وہ حضرت علی کے خطبات ہیں، کچھ خطبات ہیں، کچھ خطوط ہیں جو حضرت علی نے مختلف لوگوں کو لکھے، اس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ، اس کے اندر خط نمبر 6، یہ خط نمبر 6 حضرت علی نے حضرت معاویہ کو لکھا، حضرت معاویہ کو لکھا۔ اس میں یہ لکھا کہ میں اگر خلیفہ بنا ہوں تو میں خود سے خلیفہ نہیں بن گیا،
آپ اگر میری بیعت نہیں کر رہے ہو تو کس وجہ سے نہیں کر رہے؟ میں خلیفہ خود سے نہیں بنا، بایانی قوم، میری بیعت ایسی قوم نے کی ہے، الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، کہ فرمایا میری بیعت اس قوم نے کی ہے جس قوم نے ابو بکر کی بیعت کی، عمر کی بیعت کی، عثمان کی بیعت کی، اسی قوم نے میری بیعت کی اور انہی شرائط پہ کی، جن شرائط پہ ان کی بیعت ہوئی انہی شرائط پہ میری بیعت ہوئی۔ پھر ان کی بیعت تو نے کی، معاویہ سے کہا میری بیعت کیوں نہیں کی، میری بیعت کیوں نہیں کی؟ یہاں جو مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضرت علی واضح لفظوں میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ مجھے خلیفہ رسول اللہ نے نہیں بنایا، انہی لوگوں نے بنایا جنہوں نے ابو بکر کو بنایا، عمر کو بنایا، عثمان کو بنایا، انہوں نے مجھے بنایا۔ جب تو ان کی خلافت کو مانتا ہے تو میری خلافت کو نہیں مانتا۔ گویا حضرت علی نے خود تسلیم کیا کہ مجھے وصی رسول مت کہو، اللہ کے رسول نے میری وصیت نہیں کی خلافت کی، مجھے خلیفہ انہی لوگوں نے بنایا۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ انصار اور مہاجرین کی ایک کمیٹی تھی جسے شورا کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے تعریف کی کہ امرہم شورا بینہم، امرہم شورا بینہم، کہ مومن ہمیشہ آپس میں اپنے معاملات میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول مشورہ کرتے ہیں، جنگ حالانکہ اللہ کے رسول سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا تھا، لیکن آپ مختلف موقعوں پر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ اپنی رائے کو پیچھے کر دیتے اور صحابہ کرام کی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے اسی مشورے پر آپ عمل کرتے۔ غزوہ بدر کے بارے میں آپ کا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے، صحابہ کا مشورہ تھا کہ نہیں مدینے سے نکل کر لڑا جائے۔ آپ نے اپنی رائے واپس لے لی اور صحابہ کرام کے مشورے کو لیا اور مدینے سے نکل کر آپ نے غزوہ بدر کر مدینے میں نہیں لڑی، جبکہ اپنی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے لڑی۔ یہاں میں سہولتیں زیادہ ہیں، گھر ہے، گھر میں کھانا پینا ہے، تیمارداری ہے، خواتین ہے، سب کچھ ہے، یہاں ساری سہولتیں ہیں، لیکن صحابہ نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت ساری تباہی کا باعث بن جائے گا کہ دشمن ہمارے شہر پہ آ جائے، پھر وہ تحس نحس کر دے، عورتیں بچے سب کو قتل کر دے، ہمیں باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کو بات پسند آ گئی، آپ نے اپنی رائے واپس لی۔ امرہم شورا بینہم، حضرت علی نے کہا مجھے اسی شورا نے امیر بنایا، خلیفہ بنایا، جس شورا نے ابو بکر کو بنایا، عمر کو بنایا، عثمان کو بنایا۔ اب یہ دوسری بات، لوگوں میں جو یہ مشہور ہے نا کہ حضرت معاویہ امارت کے بھوکے تھے، خلافت کے بھوکے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے حضرت علی کا حق مارا اور حق چھینا، اور انہوں نے اس لیے بیعت نہیں کی۔ پہلی بات تو اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال لیجیے، حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت اس وجہ سے انکار نہیں کیا کہ خلافت میرا حق ہے، امارت مجھے ملنی چاہیے، کرسی مجھے ملنی چاہیے، نہیں، اس وجہ سے انکار کیا کہ علی چونکہ تو خلیفہ اور خلیفہ برحق ہے، لہذا عثمان کے قتل کا قصاص لینا تیری ذمہ داری، عثمان بنو امیہ سے ہے، وہ ہماری قوم ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کا دفاع کریں، اس کے حق میں مطالبہ کریں۔ ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ عثمان کا قصاص لیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار۔ رکاوٹ کرسی نہیں، رکاوٹ عثمان کا قصاص ہے، اور یہ مطالبہ ناجائز بھی نہیں تھا، یہ مطالبہ جائز تھا۔ اب جو آیات میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی حضرت علی خلیفہ وصی رسول ہیں اور پہلے ہی دن سے غدیر قم کے موقع پہ آپ نے وصیت فرما دی، وہ یہ بھی قرآن مجید کے اس میں تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل فرما دیا،
یہ غدیر قم کا پر جب آپ نے خطبہ دے کر حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا، اب اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ اب دین مکمل ہو۔ علی کی خلافت تک دین نامکمل تھا، علی خلیفہ بن گئے، دین مکمل ہو گیا۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ یہ آیت اللہ کے رسول نے میدان عرفات میں جمعے کا دن تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، اس خطبے کے دوران جبریل امین کی آیت لے کر آئے اور آپ نے وہی صحابہ کرام کو سنایا۔ اور ایک اس کے پہلا حکم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اللہ کے رسول جو کچھ اللہ نے آپ پر اتارا ہے اسے آپ بیان کیجیے، کھل کر بیان کیجیے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول، رب العالمین نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا قرآن کی شکل میں، الہامات کی شکل میں، جو بھی رب العالمین نے نازل کیا، آپ کی ذمہ داری بحیثیت رسول کے یہ فرائض منصبی میں شامل ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اسے مت چھپائیے، ایک ایک چیز لوگوں تک بیان کر دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، کوئی باتیں چھپا دی، کچھ بتا دی، کچھ چھپا دی، اپنی منمانی اس میں کر دی، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے، اللہ کہتا ہے پھر ہم یہ سمجھیں گے فما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنی رسالت اور نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے آخری خطبے کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے گواہ بنا کر ان سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے حل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ نماز، روزہ، دین، جہاد، حج، فرائض، سارے مسائل تم تک پہنچا دیے۔ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، یہ ساری قوم گواہی دے رہی ہے میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اللہ کے رسول کالی پگڑی پہنے ہوئے اونٹنی پر سوار ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے اللہ نے یہ تمہیں بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا۔ دین کی شکل میں جتنی نعمتیں رب العالمین نے تم پر نازل کرنی تھی وہ کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے بطور اس دین کے، بطور دستور کے، بطور نظام کے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین فرما دی، اس میں قیامت تک جتنے احکامات نازل ہونے تھے۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جیسے اہل بدعت سمجھتے ہیں جو انہوں نے آ کے پوری کی، جیسے گمراہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں فضائل اہل بیت نہیں تھے، یا لوگوں نے نکال دیے، یا ابو بکر صدیق کی بکری کھا گئی وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید اتنے کچے اور غیر محفوظ ہاتھوں میں نہیں رہا جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا
اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ دار خود اللہ ہو، وہ بکریاں کھا جائیں اور بکریاں اتنے پارے کھا جائیں، 10 پارے کھا جائیں، باقی کچھ نہ بچے، اور حضرت علی کی فضیلت بکری کھا گئی، اہل بیت کی فضیلت بکری کھا گئی، باقی ابو بکر کی رہ گئی۔ بکری بھی کتنی پیاری تھی، اس نے بھی وہی پارا کھایا جا کر جس پارے میں حضرت علی اور اہل بیت کی فضیلت تھی، وہ پارے چھوڑ دیے جس میں ابو بکر عمر عثمان کی فضیلت تھی۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے قصے، اس طرح کی کہانیاں، ان پر آپ توجہ نہ دیں۔ الحمدللہ آپ کا دین ایک کتاب و سنت کے حقائق پر، ستونوں پر کھڑا ہے، یہ کچی بنیاد پہ نہیں کھڑا کہ لوگ آ کے اسے ہلاتے، مضبوط بنیادوں پر ہے۔ آپ اپنے عقیدے کی مضبوط بنیاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ ہم جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے ساتھ، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ساتھ یہ دونوں جنگیں ہوئیں، ان کے حقائق کیا تھے، کیوں ہوئیں، اور اصل حقائق کیا ہیں، اور اس میں جو لوگوں نے بد اعتقادیاں اور غلط فہمیاں پیدا کر رکھی ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم ان خرابیوں سے، خرافات سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔